بھائیوں بات چہرہ انور کی ہو رہی ہے، بات جلوہ مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، تو اگر ایک خیمہ والی خاتون کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، پیارے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، اس میں خاتون رہتی تھی، ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، کھانا وغیرہ پانی وغیرہ مسافروں کو بیچا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، نبی پاک بھی ساتھ ہیں، اور ہوا کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور کھانے کو تو کچھ نہیں، وہ پہچانے بھی نہیں نبی پاک۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے ہیں، بالکل لاغر سی بکری ہے۔ آپ نے فرمایا بکری سے دودھ نکال لو، اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دیں تو میں نکال لوں۔ اس نے کہا دودھ تو دیتی نہیں ہے، آپ چاہیں تو نکال لیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے تھن پر ہاتھ مبارک لگائے، وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ آقا علیہ السلام نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی پیا، برتن سارے بھر گئے، گھر والوں نے پیا، تھوڑی دیر آقا رہے اور پھر واپس آگے چلے گئے۔ حضرت اب یہ کون سی خیمے والی خاتون ہیں؟ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خیمے تو بہت سے ہوں گے، عرب کی خاتون بہت ساری ہوں گی، مگر اس خیمے والی کا بھاگ کیسا جاگا کہ نبی پاک کے قدم خیمے میں آ گئے۔ اچھا اب انہوں نے کام کیا کیا؟ ان کے شوہر آئے، کہتے ہیں کہ یہ خیمے کی حالت بڑی بدلی سی ہے، بکری بڑی تندرست ہے، دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں، اے ام معبد یہ سب کیسے ہوا؟ ہماری بکری تو دودھ نہ دیتی تھی۔ کہا بس ایک مبارک چہرے والے آئے تھے، ان کو نام بھی نہیں پتا تھا، ایک مبارک آئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے، ہمارے بھاگ جگائے اور واپس چلے گئے۔ اچھا ام معبد یہ تو بتاؤ کہ وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا سراپا کیسا تھا؟ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں، وہ خاتون نہ مفتیاں ہیں، نہ عالمہ ہیں، نہ کوئی دین کے لیے بہت بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، بس نبی پاک کا سراپا بیان کر دیا، آقا کی شان بیان کی کہ وہ دکھتے کیسے تھے۔ اللہ کی قسم ایسے موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے کہ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ضرور ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان کا نام ایسا زندہ ہو گیا، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی بیٹھ کر بی بی ام معبد کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے آقا کی شان انہوں نے بیان کی۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جو ان کا نام لیتا ہے اللہ ان کے نام بھی بلند کر دیتا ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اب ذرا سنو ام معبد نے نبی پاک کا ذکر کیسے کیا، الفاظ کیسے موتیوں والے۔ وہ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزری به سعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عنقه سطح وفی لحیته کثاثا ازج اقرا ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم السماء وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاء من بعید وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب حُلْوُ الْمَنْطِق فَصْلٌ نَا نَظْرٌ وَلَا حَذَرٌ۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ابھی تو آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا، مگر لفظ کیسے موتیوں والے ہیں، یہ نعت کیسی ہے کہ سبحان اللہ ام معبد بیان کرتی، ابو معبد سنا کرتے، اور پتہ ہے پھر کیا ہونے لگا؟ دوسرے دن پھر ابو معبد کام سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، اے ام معبد پھر ذرا مبارک کا حلیہ تو سنا دو۔ وہ اللہ اللہ 1400 سال پہلے خیمے میں ایک محفل سجتی تھی جس میں جلوہ مصطفیٰ کی باتیں ہوتی تھی، ہر دوسرے دن وہ کہتے اے ام معبد ذرا پھر مبارک کی باتیں کرو، ذرا پھر ہمیں ان کا حلیہ سناؤ۔ وہ پھر نبی پاک کی باتیں کرتی، دونوں کو نام بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہیں کون، تھے بڑے پیارے، بڑے کمال کے تھے۔ آؤ میں بتاتا ہوں یہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، ایمان تازہ کرو۔ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع، کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا، ابلج الوجہ حسن الخلق، کہتی خوبصورت اور بہترین تخلیق ان کی عمدہ ہوئی ہوئی تھی۔ اب وہ کہتی ہیں لم تعبہ خجلا ولم تزری بہ سعلا، کہتی ہیں کہ وہ ان کی ذات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا۔ پھر کہتی ہیں وسیم قسیم، اللہ اکبر، کہتی بڑے حسین تھے، انتہائی خوبصورت تھے۔ اب سنو کہتی بتاؤں ان کی آنکھیں کیسی تھی، فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، کہتی ہیں
کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، سیاہ تھی اور پلکیں بڑی لمبی تھی، بہت خوبصورت پلکیں تھی۔ آگے سنو، وہ کہتی وفی عنقہ سطح، ان کی گردن بڑی چمکدار تھی، پھر وفی لحیتہ کثافہ، ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی گھنی تھی۔ وہ کہتی اجمل الناس وابہاء من بعید، دور سے دیکھتے تھے تو سب سے زیادہ جمیل نظر آتے تھے، وہ احلاہ من قریب، اور قریب آتے تو اور خوبصورت نظر آتے تھے۔ حلو المنطق، باتیں ایسی کرتے تھے جیسے موتی زبان سے جھڑ رہے ہو۔ فصل لا نظر ولا حذر، اللہ اکبر، کہتی ان کی الفاظ موتیوں کی طرح تھے۔ ان صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے نا بہت وقار والے دکھتے تھے۔ وان تکلم سماء وعلاه البہاء، اور جب بات کرتے تھے تو بات ایسی کمال کی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو ان کی آواز میں ایک گونج تھی، ایک ایکو، آج ہم کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ، نبی پاک کی آواز میں ایک ایکو ساؤنڈ تھا۔ اللہ اکبر، یہ حلیہ وہ بیان کرتی تھی اور دونوں میاں بیوی نبی پاک کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مدینے آئے تو پتا چلا یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ آپ گئے اور کلمہ پڑھ کر میاں بیوی سرکار کے بارگاہ میں مسلمان ہو گئے، صحابی کا درجہ پا لیا۔ مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک نبی کا صحابی جو ہے کس قدر نبی پاک سے محبت کرتے، اور چہرہ مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے۔ بس آج پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، جو سعادت تو نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اے رب کریم تیرے دربار میں ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، بڑی کمال کی بات، عبادتیں بہت ساری ہیں، نماز بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، حج و عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مگر سنو، دیدار مصطفیٰ وہ نرالی اور یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات نے جو اثر اس عبادت میں رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا۔ کیسے؟ اب کوئی نماز پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے ثواب ملتا ہے، تلاوت کرے ثواب ملتا ہے، حج و عمرہ کرے ثواب ملتا ہے، اللہ قبول فرما لے عبادتوں کو تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن غور کرو، دیدار مصطفیٰ وہ عبادت ہے کہ جو لمحہ بھر کے لیے یہ سعادت عبادت کر لے ایمان کی حالت میں، اس کا انتقال ایمان پر ہو جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے جو صحابی بنانے والی ہے۔ ہاں اب ذرا غور کریں، سنا ہوگا واقعات، کئی صحابہ ایسے تھے جو دوران جنگ ایمان لائے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے غزوہ چھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، نبی پاک سے کہتے ہیں اگر میں ایمان لے آؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں تمہیں بھی جنت ملے گی۔ کھجوریں سائیڈ پہ رکھی، ایمان لائے اور جا کر غزوے میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا۔ کون سی عبادت کی تھی؟ دیدار مصطفیٰ کی عبادت کی تھی۔ کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے۔ ساری زندگی روزہ رکھنے والے اولیاء کرام، ہم نے سیرت پڑھا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ اولیاء کرام کی سیرت میں پڑھا کہ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت 15 سال تک کرتے رہے، مگر پوری دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا کیا کیا صحابی نے کہ یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور وہ عبادت ایک طرف؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا تھا۔ اللہ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں وصال ہو گیا تو اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کسی صحابی کے اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، بلکہ کچھ نادان تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کو کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ ارے ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ غور کرو، کیا حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کرنا کوئی کم فضیلت ہے؟ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان دیکھو، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، ان سب سے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی والے ایسے ہی نعرہ نہیں لگاتے، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی
नबी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती है, मुआविया भी जन्नती जन्नती। हाय हाय, ये जन्नती क्यों बन गए? आका का दीदार की। मैं एक जुमला याद आ गया मुझे, अल्लाह आपको फिर दुआ देता हूँ, अल्लाह आपको और आपके सदके मुझे भी मदीने की हाजिरी अता फरमाए। एक बुजुर्ग ने एक बात कही, यकीन करें, मदीने जाते हो ना, अल्लाह करे कि ये ज़ौक़ शौक के साथ हाजिरी मिले। वो कहते पता है किधर आए हो? मदीने आए हो ना, मदीने में मुलाकात हुई थी, मदीना मुनव्वरा में। कहते पता है किधर आए हो? 1450 साल पहले आते तो सहाबी बन जाते। ये जुमला छोटा नहीं है, अगर इसकी फीलिंग महसूस करो ना कि यहाँ दुनिया भर से लोग 1450 साल पहले आते थे, आका का दीदार करते थे ईमान की हालत में और सहाबी बन जाते थे। हाय हाय हाय, इंशाअल्लाह हम रब से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें भी नबी पाक का दीदार नसीब फरमा। अरे दीदार की फजीलत तो सुनो, सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रआनी और मन रआनी, जिस मुसलमान ने मुझे देखा या मुझे देखने वाले यानी सहाबी को देखा उसे जहन्नम की आग ना छुएगी। आका के दीदार करने वाले को भी और सहाबी का दीदार भी जिसने किया, यानी सहाबी भी जन्नती और सहाबी का जिसने दीदार किया ताबई वो भी जन्नती। अल्लाह अकबर। बल्कि एक हदीस में तो यहाँ भी फरमाया कि जिसने मुझे देखा और ईमान लाया उसके लिए भी खुशखबरी है, जिसने मुझे देखने वाले यानी सहाबी को देखा उसके लिए भी खुशखबरी है, और जिसने मुझे देखने वाले को देखा और ईमान लाया उसके लिए भी खुशखबरी है। अच्छा ठिकाना है। इसका मतलब क्या हुआ? सहाबी भी जन्नती हैं, ताबई भी जन्नती हैं, तबा ताबई भी जन्नती हैं। ये कैसी इबादत है कि जिसने नबी पाक को देखा वो तो जन्नती हो गया, मगर जिसने आका के देखने वाले को देखा उसके लिए भी खुशखबरी है। आका के देखने वाले को देखा उसके लिए खुशखबरी है। कमाल का जी समझिए इनाम है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह। तो ये तो ताबईन और सहाबा की बात हो गई। अब जिसको ख्वाब में, अब अपनी बात कर लें, हमने तो वो दिन नहीं पाए ना, हैं हम तो उस जमाने में थे नहीं, मगर करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मगर आज भी ख्वाब में जलवा नसीब हो जाता है। तड़प होनी चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए। सुनो, और फजाइल कैसे हैं? नबी पाक फरमाते मन रआनी फिल मनामी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा फसयरानी फिल यक़ज़ती वला यतमस्सलु शैतानु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा और शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता। मुफस्सिर कुरान हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस हदीस पाक के मुख्तलिफ मानी बयान किए। एक माना तो यह है कि जिस मुसलमान ने हुजूर अनवर को ख्वाब में देखा वो रोजे क़यामत बेदारी में दीदार मुस्तफ़ा से मुशर्रफ होगा। और हदीस पाक का दूसरा माना यह है कि जिस मुसलमान ने रसूल मक्की मदनी को ख्वाब में देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिंदगी में भी जागती आंखों से नबी पाक का दीदार करेगा। हाय हाय हाय। अजीम आशिक रसूल अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखते हैं, जिस खुशबख्त को ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो उसका सीना कुशादा हो जाता है, दिल नूर से जगमगाने लगता है और ईमान पुख्ता हो जाता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ख्वाब में अंबिया किराम में से किसी की भी जियारत रहमत, नेमत, इज्जत, बुजुर्गी, दौलत, कामयाबी, सआदत, इस्तिकामत, कुव्वत और दोनों जहां की भलाई पर दलील है। इल्म ताबीर के बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, जो खुशबख्त ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा से मुशर्रफ हो सब गमों से राहत पाएगा। कर्जदार है तो कर्जे से नजात मिल जाएगी, कैदी हो तो कैद से नजात पाएगा, खौफजदा है तो अमन पाएगा, और ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा की बरकत से कहत और तंगी दूर होती है। आए हाय। बस फिर क्यों ना हम तड़पें और क्यों ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए हमें इल्तिजा करते रहें। सुनो सुनो, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला एक बार नबी पाक की जुदाई में गमगीन होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, फिर आपके लिए मिंबर बनवाया गया, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो खजूर का तना आपकी जुदाई में रोने लगा, बर्दाश्त न कर पाया। या रसूल अल्लाह, उस तने की निस्बत आप
آپ کی امت کا زیادہ حق ہے کہ وہ آپ کے ہجر و فراق میں روئے اور آنسو بہائے. اللہ اکبر. گویا پیارے آقا کی یاد میں آنسو بہانا, ان کے دیدار کے لیے تڑپنا, اس صحابہ کا طریقہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا, جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے نا اور رات بستر پر لیٹتے تھے. ہماری راتیں کیسی ہیں, صحابہ کی راتیں کیسی ہوتی تھیں. اب نبی پاک اور آپ کے صحابہ کرام کے نام لے لے کر روتے رہتے. آپ کہتے کہ میں انہی کی یاد میں تڑپتا ہوں, مگر جدائی کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں. آپ انہی حسین یادوں میں محو رہتے, سسکیاں لے لے کر روتے اور بالآخر اسی حال میں سو جاتے تھے. صحابہ نبی پاک سے اس قدر محبت کرتے. کاش ہمیں بھی کبھی ایسی رات نصیب ہو جائے کہ دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو. اللہ کرے کہ کبھی رات اس لیے نیند نہ آئے کہ نبی پاک کی یاد تڑپاتی رہے اور آنکھوں سے آنسو نکلیں کہ دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. میرے پیر و مرشد نے اپنے کلام میں بڑی پیاری دعا کی ہے. اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. بیتاب ہوں, بے چین ہوں, دیدار کی خاطر, للہ ہاں میرے خواب میں آ جا, قسمت میری چمکائی چمکائی. آؤ اب آپ کو آخر میں ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. جس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا, سنو, امیر اہل سنت کی بڑی پیاری عطا کردہ تصنیف ہے مدنی منصورہ. یہ گھر گھر میں ہونا چاہیے. پیج نمبر 167 پر آپ فرماتے ہیں, اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی, اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا, اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کے جام پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا. آؤ 3 بار یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور کوشش کریں اسے یاد کر کے پڑھتے رہا کریں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. ہم نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی, دیدار کی بھیک کب بٹے گی, دیدار کی بھیک کب بٹے گی, منگتا ہے امیدوار کا منگتا ہے امیدوار کا آقا کا سنوارا کا منگتا ہے امید
تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی آقا تیری جب کے دینے والے مدنی مدینے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، دیدار تو سب چاہتے ہیں لیکن کام بھی تو ایسے کریں جو آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، جو گندی چیزیں دیکھ رہی ہیں، وہ کیسے تمنا کرتا ہے کہ نبی پاک کا دیدار۔ آقا ہم سے راضی ہوں گے تو دیدار کروائیں گے، سنتوں پر عمل کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، اور پھر آقا سے عرض کریں حضور غلام ہوں آپ کا، میں بھی تو امتی ہوں، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، حضور بڑا پیار ہے آپ سے، آپ کی نعتیں سنتا ہوں، مگر ایک بار مجھ پر بھی کرم فرمائیے، مجھ گناہگار کو بھی اپنا دیدار کروائیے۔ تڑپ ہوگی سچی تو ضرور کرم ہوگا، وہ بڑے مہربان ہیں، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکمہ نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے کام۔ بس آج نیت کریں کہ اب زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ کی قسم یہ دعوت اسلامی کا ماحول بڑا پیارا ہے، آقا کی محبت دلوں میں اتارتا ہے، ہمیں دنیا کے نظاروں میں نہیں بلکہ مدینے کے نظاروں میں گما دیتا ہے۔ تو اس ماحول سے وابستہ رہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح